اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اس سے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ابا یزید کیا آ گیا. ہاں, یہ ابا یزید, یزید ابا. اور اس سے بڑا جھوٹ بولا ہے کہ یہ امام جعفر کا مرید ہے بازید بستامی, حالانکہ امام جعفر کے مرنے کے بھی کم از کم 50 سال کے بعد یہ پیدا ہوا ہے, قبر پہ جا کے مرید ہو گیا. چلو جی ہو گیا. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید یا کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس زمانے میں تم لوگوں نے ابو یزید کنیت رکھ دی, کیوں رکھی؟ کوئی اور نام نہیں تو لبیا. 261 ہجری میں فوت ہوا ہے یہ بازید بستامی, اور 261 ہجری میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں. ایک ہی سن میں ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, اور اس کی کنیت ہے ابو یزید. جی یزید نہ آتے صحابہ دے بھی نہ جناب, انج نہیں, ہمیں بھی پتا ہے. ہاں, وہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی. مون رکھو نہ یزید اپنے پتریاں دے, پھر مننا گے. ہاں, عرض کر دیے. ہاں, اپنی اولاد کے نام یزید رکھو پھر مانیں گے, تاکہ جب تمہارے بچے اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا. ہاں, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں, مولویو بازید بستامی نو بچانا جے تے اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں, اے زحمت توڑا چھلدا رہنا ہے, کیونکہ یہ وہی ظالم شخص ہے. اور دیکھیں ابھی مفتی حنیف قریشی نے تو دفاع کر دیا اس کی طبیعت تو میں نے صاف کی ہے نا, پھر دفاع کر دیا اس نے. یہ وہی ظالم شخص ہے جس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے لکھا, اس کے ماننے والے نے اس کے بارے میں, اور طویل کی اس نے فرید الدین عطار نے بھی, کہ نہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. توبہ توبہ, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. یار یہ منہ سے اللہ بولنے والا عقیدہ تو پیغمبر کے بارے میں بھی ہمارا نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور نہیں جی وہ درخت میں سے بھی تو آواز آئی تھی. او اللہ کے بندے, درخت میں سے آواز آنا یا کوہ طور کے اوپر تجلی اللہ کا ڈالنا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا معاملہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیغمبر کے منہ سے بولا ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے تمہارے بزرگ ہیں. کون سی مثال کہاں فٹ کرتے ہو؟ اللہ تو پیغمبروں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ وہی نازل ہوتی تھی, ان کے منہ سے اللہ نہیں بولتا تھا. حلول کا عقیدہ رکھتے ہو. تو میں نے پوری طبیعت صاف کی ہے, وہ آپ دیکھیں ریپلائی ٹو مفتی حنیف قریشی, جو بڑا چیمپئن بنے ہوئے تھے نا کہ جناب ہم جی مناظرہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. مناظرہ کیا, میں نے تمہارے سارے دلائل جو تم نے مناظروں میں دینے ہیں میں نے ان کے جواب بھی ریکارڈ کروا دیے. جاؤ دیکھو کتنی تمہاری پبلک چینج ہو گئی ہے. کہتا ہے میں طویل کروں گا, وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. نعوذ باللہ. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. مجھے بتائیں, اللہ کا تو جھنڈا آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو کس کو اللہ کا جھنڈا سمجھ رہا ہے؟ شیطان کے ایجنٹ. ہاں, تیرے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں حاضر ہو اس جھنڈے کے پاس, یہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ تو غدار ہے. تمہارے بابے وہی غدار ہیں جن کے لیے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد نہیں ہوگا, وہ جھنڈے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. پھر دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑی ہے, جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا, اس تکلیف کا اندازہ ان کو کیسے ہو جو میرے سینے کے اندر ہے کہ انہوں نے کیا غداریاں کی ہوئی ہیں. تو ہم نے ان کی پبلک کو سمجھا دی یہ بات. اور دیکھو تمہارا بازید تو یہ بکواس ارشاد فرما کے گیا, اگر اس نے کہے, اور نہیں کہ تو وہ اللہ کے حضور ہم اس کا نہ دفاع کرتے ہیں نہ وہ, لیکن چونکہ تم مانتے ہو.
ابو یزید اور یہاں ہمارا ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں لکھ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں دستک دوں گا اور دروغے جنت پوچھیں گے رضوان کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تو بابیا نو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا. ہاں اتنے بڑے بڑے دعوے. اور پھر اس میں ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج, اور وہ کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا, بابوں میں ان کو ہوئی ہے, ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں, ان کے بابے کو کہانی. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے ظاہری آنکھوں سے. اور پھر ایک کہانی لکھی کہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں, یعنی اولیاء کے سردار. تو پھر عبد القادر جیلانی تک گئے, ہاں فارغ, کیونکہ عبد القادر جیلانی تو بعد میں آئے ہیں. بایزید اور عبد القادر جیلانی میں بھی 200-250 سال کا فرق ہے. اور فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے, بایزید بستامی یا جنید بغدادی دے حکم دے مطابق اور انہوں دے ارشاد دے مطابق بایزید بستامی نے. تو کہانیاں تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ کے فضل سے. یہ میں نے 3 حوالے آپ کو بڑے بڑے دیے ہیں, ایک چشتی رسول اللہ والا, اور دوسرا صاحب اور سکر والا, اور تیسرا یہ لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ. اچھا ویسے تو یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, کشف المجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا تو میں پاک ہوں میری شان بڑی بلند ہے. اس کی ان کے پاس تعویل ہوتی تھی کہ جی وہ اللہ کی محبت میں نا جب کوئی غرق ہو جاتا ہے نا تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے, ظاہر ہے پھر بھونک ہی رہا ہے نا. اللہ کی محبت میں تو غرق ہو کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. اور کہتے تھے اگر یہ نبی کے بارے میں بھونکتے نا تو ہم ان پہ فتویٰ لگاتے. تو سرکار میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ نبی الاسلام کے بارے میں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, یہ خود کہتے تھے ہمیں. اس لیے میں نے کہا نا جناب ہم بریلویوں کی دائی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ بریلویوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے پیو بن جائے گا ساڈا. یہ پیو والا نہ سمجھیو, یعنی علمی استاد دے طور پہ اینٹی وینم روحانی کہہ لو یا انہوں نے شیطانی تو چلو اسی روحانی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا. یہ 3 والے اور چوتھا والا کشف المجوب میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ علی بن عثمان اجویری امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایک جعلی خواب ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے چن چن کے الگ کر رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں اور ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک, اڈی شستہ اردو, استخوان مبارک. ایک جگہ صحیح بھی ترجمہ کیتا ہے ہڈیاں, وہ استخوان کہتے ہیں نا ڈھانچے کو. اور گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور سرکار پچھلے 1200 سال تو اسی لبدے پہ کہ وہ سنتاں کتنے جمع کی ہیں انہوں نے, وہ کتاب ذرا بکھاؤ کتنے ہے. امام بخاری امام مسلم نے جو جمع کیا وہ تو پڑھا ہوا ہے, امام حنیفہ کی کتاب کتنے ہے. یہ ہے ہی کوڑ سی, جھوٹ تھا. اور دوسرا مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ اور ایک خواب کو گھڑنا تھا نا, مجھ سے سیکھ لیتے, تم سے بڑا بریلوی رہا ہوں. تم کہتے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے تھے, آپ کا آسا مبارک, آپ کا کرتا مبارک, اور اس کی تعویل یہ تھی, تعبیر یہ تھی کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. اللہ کے بندوں ڈر جاؤ. قرآن میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کئی مہینوں تک ان کا جسم اطر ایک لاٹھی کے سہارے یوں رہا ہے, اور دیمک ظاہر مہینوں میں چاٹتی ہے, دنوں میں نہیں. جب وہ لاٹھی کو چاٹ گئی تو پھر ان کا جسم نیچے آیا. یعنی نبیوں کے جسم وفات کے بعد سلامت رہتے ہیں. یہ قرآن میں اس عقیدے کی اصل موجود ہے. یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں. اور انبیاء کے وفاداروں کا اتنا مقام ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو وہ باہر نکل آیا بالکل سلامت. پھر اندر کر کے تو وہ قبر کو ریپیئر کیا گیا.
اور ابو داؤد کی وہ حدیث جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے، سوائے امام بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن امام بخاری خود بخاری میں حضرت عمر کے بارے میں یہ لے کے آئے ہیں، عقیدے کو وہ صحیح مانتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. اور جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے بھی فضل الصلاۃ علی النبی میں وہ لکھا ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر نے جو خط لکھا تھا، جب تستر نامی جگہ میں حضرت دانیال کا تابوت نکل آیا تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے، اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ آگ جلاتی ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری بھی صحیح مانتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح مانتے ہیں. یہ عقیدہ اپنی اصل میں تھا، اور تمہارے بزرگ اپنے بارے میں تو بہت کچھ کلیم کر کے گئے، اور نبی کے بارے میں یہ، اور جی خواب پہ کوئی اختیار نہیں، تو شیطانی خواب کو نا فضیلت کیوں بنا کے پیش کر رہے ہو؟ شیطانی خواب کو رحمانی خواب تو نہ بتاؤ. ہمیں اختلاف یہ ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ شریف تھانوی کے مرید نے تو بے اختیاری میں پڑھا تھا خواب میں، پہلی بات ہے جھوٹ بول رہے ہو، اس میں الفاظ ہیں میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. جھوٹے ہو؟ نہیں، وہ بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا، مانتے ہیں انجینئر صاحب، پر پرانے بزرگوں سے غلطی ہوگی، واقعی بیداری میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں، الامداد رسالے میں، وہ بے اختیار تھا نا. تو سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں جس کو لکھ کے بھیجا. اس کا تو کام تھا کہ وہ کہتا کہ بھائی تیرے اوپر شیطان چڑھ گیا، توبہ کر. اس نے آگے سے لکھا کہ بڑی تسلی تھی اس واقعے میں، خواب میں نہیں واقعے میں، کیونکہ خواب پلس بیداری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی شریف تھانوی نے کہا یہ میری فضیلت میں خواب دیکھا ہے کہ تو خواب میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی محمد رسول اللہ کی. اور دیکھیں وہ تو اتنے سخت پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی، ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور بریلویوں نے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا دیوبندیوں کو، پر کیا پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ بھی نکل آئے گا، ہائے شبلی رسول اللہ بھی نکل آئے گا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کچھ یہ پڑھاتے رہے. یہ چوتھا والا حق چار یار کی نسبت سے، اور پانچواں یہ اشری تھانوی رسول اللہ والا بھی انہی کے کھاتے میں ہے، کیونکہ یہ دفاع کر رہے ہیں نا. تو یہ پانچوں والے پانچتن پاک کی نسبت سے بھی اور حق چار یار کی نسبت سے بھی، یہ میں نے پھر بریلوی عوام کے عدالت میں مقدمہ رکھ دیا. اب اس کے جواب میں جو انہوں نے جھوٹی تعویلات کرنی ہے نا، اور جو انہوں نے اٹکیلیاں لینی ہیں، وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر دی ہیں. آخری ان کے پاس حربہ ہے، وہ جی بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. سنن ابن ماجہ میں پوری سند ہے، پاگل شخص سے، مجنون سے یعنی کہ کلندر سے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ. تو سرکار ان بزرگوں کو پھر پاگل ڈکلیئر کرو نا. نہیں ہے پاگل تھے اللہ کی محبت میں. واہ جی، اللہ کی محبت میں کوئی صحابی تو پاگل نہیں ہوا، تو سارے پاگل ہو گئے. اور پھر او خادم رضوی صاحب علی گل انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے. یہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ نبی پہ پونکے میں. یہاں پہ یہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی ان کی، کیونکہ رسول اللہ کے اوپر انہوں نے گستاخی بکی ہے، لہذا یہ فٹ نہیں ہوگی. وہ جی ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں بھی کہ ایک شخص کی مثال اللہ کے نبی نے بیان کی، جب وہ ایک ریگستان کے سفر میں تھا، اس کی سواری گم گئی، موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک سواری سامنے آ گئی، خوشی میں اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک کلمات کفر بولے ہیں، نبی علیہ السلام نے اسے کافر نہیں کہا. بھئی نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام کا کلمہ. دیکھیں گے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے، اور وہ اس نے ایک دفعہ ہی ہوا اس سے، اور زبان لڑکھڑائی، اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے. تمہارے بابے تو کہلواتے رہے اور آج تک لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی، تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی. آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا. اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.